بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ السلام علیکم ناظرین گرامی، آج کی جو سب سے بڑی خبر ہے وہ یہ ہے کہ بین الاقوامی سطح پہ خان کامیاب ہو چکا ہے، اور اس کی کامیابی کے جو نقارے بج رہے ہیں وہ آپ کو پاکستان کی سرزمین کے اندر اگرچہ کامیابی کو دکھانے کے دو رخ ہیں، اس کے دو انداز آپ کو نظر آ رہے ہیں۔ ایک طرف آپ کو طاقتوروں کی حمایت کے ذریعے سے، اور ایک طویل سازشوں کا ایک جو انبار لگایا، سازشوں کی ایک طویل فہرست ہے، ایک طویل لائن ہے، جن میں آپ کو اندازہ ہوگا کہ 9 مئی سے لے کے اب تک جس انداز میں پی ٹی آئی کو دیوار سے لگانے کے لیے کریک ڈاؤن کا ایک طویل سلسلہ شروع ہوا، جس میں پی ٹی آئی کی جو مرکزی قیادت ہے، پی ٹی آئی کے سربراہ کو تقریباً 200 پلس مقدمات میں جو ہے وہ اس کو گرفتار کیا، اس میں ایک لحاظ سے الجھایا گیا مقدمات کی ایک طویل فہرست کے اندر۔ اور دوسرا جو ہے اس کے بعد جو پی ٹی آئی کی صف اول کی جتنے مرکزی رہنما تھے، ان سب میں سے کچھ کو گرفتار کیا، کچھ کو جو ہے وہ روپوش ہونے پر مجبور کر دیا، اور پھر اس کے بعد جو پی ٹی آئی کے گرفتار جو تھے ان میں سے گرفتار بھی اس طریقے سے تھا کہ وہ مسنگ پرسن کے انداز میں وہ بیچارے لاپتہ ہوتے تھے، اور پھر کوئی جو ہے مہینہ اور کچھ عرصے طویل عرصے کے بعد کچھ چند دنوں میں مثلاً بازیاب ہوتے تھے، اور بازیاب ہونے والے پریس کانفرنس کرتے تھے اور اپنے آپ کو پی ٹی آئی سے الگ کہتے تھے کہ ہم نے پی ٹی آئی چھوڑ دی۔ کچھ جن میں تھوڑی بہت جو ہے انسانیت یا تھوڑی بہت ان کے ضمیر کے اندر کوئی تھوڑے بہت ضمیر میں زندگی باقی تھی، ان لوگوں نے کہا کہ اعلان کیا ہم سیاست ہی چھوڑ دیتے ہیں۔ جن میں غیرت کا مادہ خالی تھا، انہوں نے فوری طور پہ طاقتوروں کی مرضی کے مطابق جو ہے کسی اور پارٹی کو جوائن کر دیا، جو ایک نئی پارٹی، ایک نیا پودا طاقتوروں نے لانچ کیا، جہانگیر ترین والا۔ تو بہت ساروں نے بلکہ اکثریت نے اس میں جا کے اپنی شمولیت اختیار کر لی، اور پھر اس کو ایک جو ہے وہ یقیناً پاکستان کے غیور قوم نے دیکھا ہوگا کہ استحکام پاکستان پارٹی کو کس انداز میں پروموٹ کرنے کی کوشش کی گئی، اور پھر شاید اس کا نتیجہ بھی لوگوں نے دیکھا ہوگی کہ عوام نے غالباً 77 سالوں میں پہلی مرتبہ جو استقامت دکھائی اور جو عوام نے اپنی طاقت کا مظاہرہ کیا، وہ ایک جو ہے وہ مرد و خواتین کے درمیان کے وہ ہے جس کا نام بھی لینا بہرحال مشکل ہے۔ ایک خاتون جس نے خان کو چھوڑا، اس میں چلی گئی جہانگیر ترین گروپ میں، اور اس کو تقریباً کوئی 200 سے بھی کم اس کو ووٹ پڑے، اور اتنا بڑا جھوٹا اس کو پڑا کہ شاید وہ کسی جگہ اپنا جو ہے وہ اگر اس کے اندر کوئی ضمیر ہے، عزت ہے اور عزت نفس ہے، تو وہ شاید کسی کا سامنا نہ کر سکے۔ بہرحال ایک آپ کو ظاہری اعتبار سے دیکھنا ہو کہ کامیابی کا جلوہ دیکھنا ہو، تو ایک جلوہ یہ ہے کہ وہ جو جن کے اوپر ہاتھ ہیں ان کو آپس میں ان سب کو متحد کیا جا رہا ہے، اور وہ سارے کے سارے میدان میں آ کر اپنی کامیابی کا ڈنڈورا پیٹ رہے ہیں۔ ایک جلوہ یہ ہے۔ دوسرا جو اصل جلوہ ہے، جو بین الاقوامی میڈیا نے تسلیم کیا، پوری دنیا نے تسلیم کیا، وہ رخ جو ہے وہ آپ کو اڈیالہ جیل کے اندر نظر آ رہا ہے۔ آپ کو اڈیالہ جیل کے اندر اس وقت بہت خوبصورت منظر آپ کو ملے گا۔ بیرک جو ہے وہ صاف کیا گیا ہے، اور ذرائع کا معتبر ترین ذرائع کا یہ ہے کہ بڑے بڑے جناب طاقتور شخصیات اور بڑے بڑے جناب بڑی بڑی لائنوں میں گاڑیاں جو ہے وہ خان کی طرف جو ہے وہ یعنی وقتاً فوقتاً سلسلے ملاقاتوں کے، اور وہ بھی طاقتوروں کی جو ہے وہ طاقتور حلقے، اور بالخصوص جنہوں نے خان کے ساتھ ظلم زیادتی کی، یقیناً وہ سارے کے سارے اب جا کے خان کے ساتھ جو ہے وہ ملاقات کر کے معافی تلافی یا جو بھی سلسلہ اپنے لیے کوئی تحفظ کا راستہ ڈھونڈنے کے لیے بہرحال ایک ملاقاتوں کا سلسلہ جاری ہے۔ اور یہ وہ رخ ہے تصویر کا جس میں آپ کو حقیقی طور پہ خان کی کامیابی آپ کو نظر آ رہی ہے۔ اگرچہ میں چونکہ ویڈیو زیادہ طولانی نہ ہو جائے، اس بات کو ملحوظ خاطر رکھتے ہوئے میں کوشش کروں گا آخر میں مختصر سا اس کے حوالے سے کچھ دلیلیں آپ کو دے دوں کہ خان
کنفرم ہو چکا ہے کہ خان نے عنقریب باہر آ جانا ہے اور انشاءاللہ یہ جو پوری موومنٹ ہے اس کو خان نے خود لیڈ کرنا ہے. یہ بہرحال یہ عنقریب انشاءاللہ ہو جائے گا. اس کے حوالے سے میں باتیں آپ کو بعد میں کچھ آخری وقت میں گنجائش ہوئی تو بیان کروں گا, نہیں تو پھر نیکسٹ جو ویلاگ ہے اس میں ڈیٹیل سے اس کو بیان کریں گے. لیکن فی الوقت کے لیے آپ دیکھتے ہیں کہ انٹرنیشنل میڈیا نے جو ہے وہ خان کو, یعنی اس وقت اگر آپ انٹرنیشنل میڈیا کو دیکھیں تو آپ کو پتہ ہے جو باہر کی میڈیا ہے اس میں یعنی ان کی ایک خوبی آپ کو بہرحال تسلیم کرنی پڑے گی کہ اگرچہ مثلاً پورا باطل, یعنی آپ کہتے ہیں جو پورا جو آپ کا مغرب ہے وہ تقریباً یہ یورپین تمام ممالک تقریباً جو ہے ان کے سربراہان وہ سارے ممالک جو ہے مثلاً وہ اس وقت مکمل طور پہ جو ہے وہ اس کے اسرائیل کے ساتھ ہیں, اور فلسطین کے خلاف جو مظالم ہو رہے ان تمام ممالک کے سربراہوں کا اس کے اندر ہاتھ ہے. اس تمام جو وہاں پہ ناحق خون بہہ رہے ہیں اس خون میں ان کا ہاتھ شامل ہے. لیکن آپ کو ان فلسطینی مظلوموں کے خلاف جو آوازیں اٹھتی ہیں ان آوازوں میں بھی آپ کو اگر کوئی بڑی آواز نظر آتی ہے تو آپ کو وہیں مغرب کے ان ممالک سے نظر آتی ہے. اس کی وجہ کیا ہے کہ وہ وہاں پر وہ اپنی ان کی میڈیا اپنا وجود بچانے کے لیے دنیا کے اندر باضمیر لوگوں کے درمیان میں اپنے آپ کو رکھنے کے لیے تاکہ لوگ ان کی میڈیا کی طرف متوجہ رہیں اور ان کی خبروں کو کان دھر کے سنیں اور ان کے مثلا پروگراموں کو دیکھیں, وہ کسی نہ کسی طریقے سے کسی حد تک جو ہے حقائق اور سچائی کو پیش کرنے کی کوشش کرتے ہیں. تو لہٰذا انہوں نے سچائی کو دنیا کے سامنے جو ایک ایسی سچائی اور ظاہر جہاں باشعور لوگ ہیں جو اور انہیں اس بات کا خبر ہے وہ ان چیزوں کو ٹیکنالوجی انہوں نے بنائی ہے, ان کی ٹیکنالوجی ہم استعمال کرتے ہیں تو انہیں پتہ ہے کہ ہم نے ٹیکنالوجی جو بلائیں بنائی ہے, بالخصوص یہ جو ہمارے ہاتھوں میں ہر ہاتھ میں جو انہوں نے ایک جو ہے وہ جاسوس پکڑا دیا ہے موبائل کے نام پہ, تو یہ سیل فون جو آپ کے پاس ہے یہ سب سے بڑی ٹیکنالوجی میں خطرناک ہے. اس کے بارے میں انہیں پتہ ہے کہ یہ کس جگہ کیا کام کر سکتا ہے, تو لہٰذا انہیں اس کے اثرات کا پتہ تھا کہ جس انداز میں پاکستان کے سرزمین پہ طاقتور حلقے اپنی جو ہے فائدے کے لیے, اپنے مفاد کے لیے, اپنے مقاصد کے لیے کس طریقے سے قومی مینڈیٹ کو چوری کرتے ہیں, قومی جو عوام کی جو ووٹ ہے اس کو چوری کر کے اپنی مرضی کے لوگوں کو مسلط کرتے آئے, اور ایک طویل عرصے سے یہ ہوتا آ رہا ہے, اور یعنی جب سے تقریباً پتہ ہے تاریخ ہمارے سامنے ہے تب سے یہی ہوتا آ رہا ہے. تو اس کو یہ چیزیں ہونی ہیں اور اس کے لیے کیا آگے قوم نے کیا کرنا ہے. تو بہرحال انہیں اندازہ تھا کہ اس مرتبہ خان کی جو یوتھ ہے وہ اتنی باخبر اور سمجھدار ہیں, انہوں نے تمام پلاننگز کو مثلا چوپٹ کر کے رکھ دیا, برباد کر کے رکھ دیا. انہوں نے الیکشن کمیشن کو, عدالتوں کو, یعنی تمام اداروں کو, نیب, FIA اور پولیس ڈپارٹمنٹ, یہ سارے کے سارے اور جتنے بھی جو ہے خائن جو قوم کے ٹیکسوں پہ پلتے ہیں لیکن قوم کے خلاف کام کرتے ہیں, ان سب کو استعمال کر کے جو سب سے بڑا کارنامہ وہ پیش کیا, جو سب سے بڑا کام اپنی نظر میں وہ کیا. انہوں نے کہا کہ ویسے بعض بڑے بڑے عجیب قسم کے لوگ پوسٹیں کرتے ہیں, ایک اچھا پوسٹ بھی ہے کہ فرعون سے بھی بدتر یہ چلے گئے. فرعون نے بھی کم از کم حضرت موسیٰ سے ان کا عصا نہیں چھینا, ان کی عصا ان کے پاس رہی. کہ یہ اتنے خطرناک ہے, انہوں نے وہ عصا یعنی وہ جو جنگ لڑنے کا جو بنیادی ہتھیار ہے وہ ہتھیار ہی چھین لیا, بلے کو, یعنی جو انتخابی نشان ہے, جو ان کا پارٹی کا جو نشان ہے اس کو چھین لیا. اس سے بڑا ان کی نظر میں, یعنی انہوں نے اپنی نظر میں کہا کہ اب ہم نے بلہ چھین لیا, اب یہ جیت کے دکھائیں, اب تو ان کو ایک بھی ووٹ نہیں پڑے گا, اب یہ کہاں جائیں گے. لیکن وہ اتنے تیز تھے خان کی جو ہے ماشاءاللہ سے, انہوں نے اتنا خوبصورت کام کیا. فیس بک پہ خان کی جو ہے اس کے اندر ایسا انہوں نے نظام بنایا کہ آپ اپنے حلقے کا وہ نمبر لکھیں, آپ کو فوری طور پہ اسی ٹائم آپ کو رپلائی آئے گا آپ کے حلقے کا نمائندہ کون ہے, پھر اس کے بعد اس نمائندے کا مثلا انتخابی نشان کیا ہے. اس انداز میں ان کی وہ پورا کا پورا ان کی پلاننگ ساری کی ساری برباد ہو گئی, جس کے لیے عدالت عظمیٰ سے لے کے پولیس ڈپارٹمنٹ تک سب کو استعمال کر کے انہوں نے یہ کام لیا. پھر اس کے بعد انہوں نے جو ہے مزید وہ ایک اور جو ہے وہ 9 مئی کی طرح کے ایک واقعہ کرنے کے لیے خان کو فوری پے در پہ 2-3 دنوں کے اندر
کئی سزائیں، تقریباً 30 سال سے اوپر کی سزائیں سنائی کہ بھائی قوم جو ہے وہ مثلاً وہ اس میں آ کے جو ہے ایک انتشار کی فضا بنے گی، اور اس میں مثلاً کوئی اور وہ بہرحال سمجھدار لوگ تھے، انہیں خان نے پہلے ہی بتا دیا کہ بھائی اس طرف نہیں جانا، تو بہرحال نتیجتاً ان کی ساری پلاننگ ناکام ہو گئی، اور بہت بھاری اکثریت کے ساتھ رات کو، کمال یہ ہے اب بین الاقوامی میڈیا کیا کرے بھائی، رات کو خان جیت جاتا ہے، رات کے نتائج جب ٹی وی پہ پوری مختلف جو ہے پاکستان کے اور بین الاقوامی چینلز پہ جو نشر ہوتے ہیں، خان بھاری اکثریت سے ہر جگہ جیتا ہوا ہوتا ہے، لیکن پھر رات کو الیکشن روک دیا جاتا ہے نتائج کو، صبح دیکھتے ہیں تو وہ تمام جیتی ہوئی سیٹیں، بالخصوص وہ سیٹیں جو چوروں کے جتھوں کے بڑوں کا ہے، یعنی نون لیگ کے بڑوں کا، فلاں کے بڑوں کا، وہ جتنے بڑی سیٹیں ہیں وہ ساری ریورس ہو جاتی ہیں۔ پھر جناب اگلے ایک بہت بڑا مینڈیٹ جو رات کو بیچارے منہ چھپا کے اپنے منہ پہ کالک مل کے جو چوروں کا جتھا سونے جاتے ہیں اور رات بھر انہیں نیند نہیں آتی، صبح ہوتی ہے تو جناب وہ طاقتور جو سسٹم ہے نا وہ ایکٹیو ہو جاتا ہے، اور پھر وہ جناب ووٹوں کے ڈبے بننے والا سسٹم اور ڈبے بھرنے والا سسٹم، اور ڈبے خالی ہونا ہے، عوامی ڈبہ خالی کرو اور اپنا ڈبہ بھرو، وہ والا سسٹم جناب بڑی جناب ایمرجنسی حالت میں وہ ایکٹیو ہو جاتا ہے، اور پھر صبح نتائج ریورس ہونا شروع ہو جاتے ہیں۔ یہ اس کا بھی وہ خان نے انتظام کیا تھا۔ خان کی شاید آج تک قوم کو یقیناً آپ لوگوں کو بھی اندازہ ہوگا کہ فارم 45 کیا ہوتا ہے، فارم 45 کیا ہوتا ہے، شاید قوم کو پتہ ہی نہیں تھا، لیکن خان کے جو یوتھ ہے انہیں اس چیز کا پتہ تھا، انہوں نے نہ صرف فارم 45 ہر ایک نے حاصل کیا، بلکہ الیکشن کے دوران ہونے والی تمام دھاندلیوں کو اور ایک تشدد کا ماحول جہاں بھی بنا انہوں نے اس کی فوٹیج بنائی، اور حتیٰ کہ بعض جگہ انتہائی افسوسناک ہے کہ جو قوم کے تحفظ کے لیے جن اداروں کو بنایا گیا، باوردی اہلکاروں کا بالجبر اور بدماشی والے انداز میں پولنگ سٹیشن کے اندر وارد ہونا اور الیکشن کو جو ہے الیکشن کے عمل کو روکنا اور الیکشن کے نتائج کو تبدیل کرنے کے لیے اپنی طاقت جو ہے اس کا جو ہے وہ طاقت آپ کو جو قومی خزانے سے اور قومی ٹیکسز سے جو پیسے ادا ہوتے ہیں وہ قوم کے دفاع کے لیے ہوتے ہیں، قومی تحفظ کے لیے دیا جاتے ہیں، نہ ان کی آپ قوم کے جو ہے مینڈیٹ کو چوری کرنے کے لیے اپنا زور جو ہے وہاں استعمال کرے۔ باہر افسوسناک واقعات ہوئے جس میں مختلف جو ہے نہ صرف پولیس بلکہ باقی فورسز کی طرف سے بھی اس طرح کی جابرانہ جو فوٹیج ہے سامنے آئی۔ بین الاقوامی میڈیا نے بھی اس کو دیکھا، بین الاقوامی سطح پہ اس کو اسکائی نیوز یقیناً آپ کے سامنے ہوگا کہ اس نے باقاعدہ بہت بڑی ہیڈ لائن کے ساتھ اس نے یہ کہا کہ خان بھاری اکثریت سے جیت چکا ہے، لیکن اس کے باوجود وہ کہتا ہے جو ہے وہ اس کے مطابق وہ کہتا ہے لیکن پھر بھی پاکستان کے اندر کچھ بھی ہو سکتا ہے، یعنی بھاری مینڈیٹ اس نے تسلیم کیا، دنیا کو بتا دیا کہ اگرچہ خان بھاری اکثریت سے جیت چکا ہے لیکن اس کے باوجود پاکستان کے اندر کچھ بھی ہونا ممکن ہے، کچھ بھی آپ توقع کر سکتے ہیں، یعنی جیتے ہوئے کو ہرا دینا، ہارے ہوئے کو جتا دینا، یہ پاکستان کے طاقتوروں کے لیے کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ اب جو ہے آپ دیکھیں گے یہ یقیناً آپ دیکھیں تو یہ اس بندے کا خدا کے اوپر اس کا جو بھروسہ اور توکل ہے اس کے علاوہ نہیں ہے، یا پھر یہ ہے کہ دوسری چیز وہ اپنے جو کام وہ کر رہا ہے پاکستان کے لیے اس کے لیے وہ اپنے اس کاز کے ساتھ اپنے ہدف اور مقصد کے ساتھ چونکہ مخلص ہے تو اسے اس کے یقین پختہ ہونے کی وجہ سے خدا نے غیبی طور پہ اس کی مدد ہے کہ یہ تمام چیزیں ممکن ہوئیں، ورنہ آپ دیکھیں ایک پارٹی کے یعنی عام جو ہے وہ اس کو چھوڑے بوڑھے، خواتین، بیمار، بچوں تک کو تشدد کا نشانہ بنایا گیا، اور ایک ڈاکٹر یاسمین راشد جیسی بیمار خاتون آج بھی جیل کے جو ہے بند کوٹری کے اندر موجود ہیں، باقی خواتین جو ہے وہ جیل کے سلاخوں کے اندر بند ہے، بہت سارے مرد جو بیچارے بند ہیں، اسی طریقے سے خان خود بند ہے۔ ان تمام جبر و تشدد کے بعد پھر تشدد کے علاوہ جو دھمکیاں موصول ہوتی ہیں اور پھر اس کے بعد ان کے کینڈیڈیٹ کے لیے جو ایک اور سازش جس میں ضمیر فروشوں کا ایک جو کچھ افراد بیچ میں جو ہے بھیجا گیا، جیسے خدا کی یقیناً خدا کی لعنت تو ہے، اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے، جیسے وسیم قادری جیسے لوٹا جس لوٹے کو بیچ میں بھیجا گیا، اور ان یقین کرنے والے ان کی بھی بہرحال ان کو بھی سوچنا چاہیے تھا
آگے کے لیے آئندہ کے لیے خان صاحب اور ان کی پارٹی کے لیے یقینی طور پہ یہ بہت بڑا سوچنے کا مقام ہے کہ اس طرح کے لوٹوں کو جو کسی اور پارٹی کے اندر رہ چکا ہے اسے قبول نہیں کرنا چاہیے۔ قرآن کے اوپر حلف لینے کے باوجود اس بدبخت نے پارٹی تبدیل کر دیا۔ ایسے بدبختوں پر یقیناً خدا کی لعنت ہے، اور یہ انشاءاللہ اس کی سیاست کی جو ہے وہ اس سیاسی موت ہے، اس کے بعد انشاءاللہ اس کی سیاست کا خاتمہ ہے۔ اسی طریقے سے آپ دیکھتے ہیں کہ اب جو پہلے ووٹ چوری کیے، پھر اس کے بعد اب کینڈیڈیٹ کی چوری کا سلسلہ، یہ جو ابھی آپ کو وسیم قادر سے جو ہے وہ کا آغاز ہو چکا ہے، اب یہ کینڈیڈیٹس کی جو ہے وہ چوری کا سلسلہ بھی شروع ہو جائے گا۔ ابھی جو ہے وہ خان کی طرف سے جو پلاننگ ہے، ابھی آپ کو میں آخری چیز، چونکہ خان عنقریب جو ہے انشاءاللہ آپ کو نظر آئے گا کہ خان کی کامیابی کی یہ علامات ہے کہ تمام طاقتور جو ہے وہ لحظہ بلحظے سے باری باری سارے ملاقاتیں کر رہے ہیں، اور شاید سارے کے سارے اپنے تحفظ کے لیے کہ بھئی آپ نے مجھے کچھ نہیں کہنا، آپ نے مجھے کچھ نہیں کہنا، یا مثلا اس میں جو آپ کے ساتھ ہوا میرا ہاتھ نہیں تھا، ہمارا ہاتھ نہیں تھا، وغیرہ وغیرہ، یہ سارے کے سارے اپنی صفائیاں پیش کریں گے، اور خان کس کی عذر کو قبول کرتا ہے، کس کی جو ہے وہ مجبوری کو قبول کرتا ہے، یہ خان کے اوپر ڈیپینڈ کرتا ہے۔ لیکن یہ چیز کلیئر ہے کہ خان جو ہے کبھی کسی غدار کو ملک کے خلاف اور اتنی بڑی جو قومی جو ہے مینڈیٹ کے خلاف جنہوں نے کردار ادا کیا ان کو کبھی معاف نہیں کرے گا، اور نہ کرنا بھی نہیں چاہیے۔ یہ بہرحال اس کو ابھی تک کی آخری بات جس پہ میں اختتام کروں گا وہ یہ ہے کہ جناب چونکہ اب کینڈیڈیٹ کے چوریوں کا سلسلہ شروع ہے، تو خان کی طرف سے شاید آپ لوگوں کی ذہنوں میں بھی ہوگا کہ خان کا ابھی کیا فیصلہ ہے۔ بھئی آزاد چونکہ الیکشن لڑا گیا ہے، تو آزاد الیکشن لڑنے والے جو کینڈیڈیٹس ہیں ان کے حوالے سے کیا پلاننگ ہے۔ آپ نے یقیناً سنا ہوگا کہ خان کے پاس اور پارٹی کے پاس بہت سارے آپشن ہیں۔ مثلا نمبر 1 ان کے خان کے ساتھ کندھے سے کندھا ملا کے اور خان کی اپنی پارٹی کے جو لوگ تھے، آپ لوگوں کو یقیناً علم ہوگا، ایک مخلص ترین خان کا وفادار جو ہے ساتھی ہیں علامہ راج ناصر عباس جعفری۔ جب خان کی پارٹی کے لوگ روپوش تھے، یہ بندہ میدان میں آ کر خان کے لیے پریس کانفرنس کرتے تھے اور خان کے لیے خان کا ساتھ دیتے تھے۔ اور ابھی یقیناً آپ کو پتہ ہوگا کہ پاکستان کی بڑی بڑی پارٹیاں ہیں، لیکن جیل میں ملاقات کرنے کی جرأت اور ہمت کرنے والی واحد شخصیت ہیں یہ جو ہے علامہ صاحب نے 9 مئی کے بعد بھی جو ہے فوری طور پہ ان کے دفاع میں اور ان کے جو ہے وہ ساتھ دینے کے لیے ان کے حق میں پریس کانفرنس کیا۔ یہ وقتاً فوقتاً انہوں نے مکمل طور پہ بغیر کسی جو ہے وہ شرط کے انکنڈیشنل سپورٹ کا اور ان کا ساتھ دینے کا اپنی پارٹی جو ہے وہ ان کے جو ہے اس حوالے سے کہا کہ اگر آزاد آنا چاہیں ویلکم، ہم بسم اللہ کرتے ہیں تشریف لائیں۔ ایک تو یہ ہے ان کے پاس آپشن سب سے بڑا، جس کے بارے میں خود خان بھی بیان کر چکا ہے کہ جو اڈیالہ جیل کے اندر کچھ صحافیوں کو خان نے خود بیان کیا کہ میں یہ جتنے بھی یہ چوروں کا جتھا ہے، پی ڈی ایم کی کسی پارٹی کے ساتھ ہم نے اتحاد نہیں کرنا، اگر اتحاد کرنا ہے تو ہم نے ایم ڈبلیو ایم کے اور شیرانی گروپ کے ساتھ مثلا اتحاد کرنا ہے۔ تو ایک ایم ڈبلیو ایم ہے، ان کے پاس مجلس اتحاد المسلمین کا پلیٹ فارم ہے، ان کے پاس جو ہے یہ پورے آزاد جو ہے وہ جا سکتے ہیں۔ دوسرا آپشن ان کے پاس شیرانی گروپ بھی ہے۔ تیسرا جو ہے ان کے پاس ایک اور بہترین پلیٹ فارم ہے، سائزادہ حامد رضا کا پلیٹ فارم، اور وہ بھی ایک غیرت مند لیڈر ہے اور یقیناً خان کے ساتھ بڑا باوفا ہے، جو ہے سنی اتحاد کونسل کے لیڈر ہیں، ان کی پارٹی کے اندر بھی یہ سارے ضم ہو سکتے ہیں۔ ایک اور ابھی آفر ہے خان کے لیے جماعت اسلامی کی طرف سے، جماعت اسلامی کے ساتھ بھی خان مثلا ضم ہونے کا سوچ سکتے ہیں۔ یہ آپشن ہیں، یقیناً جو ہے وہ ساری چیزیں موجود ہے، لیکن ابھی جو اپڈیٹ ہے اس کے اندر وہ یہ ہے کہ جناب ابھی کیس کیا ہوا ہے انہوں نے عدالتوں میں بھی، الیکشن کمیشن کے اندر بھی۔ الیکشن کمیشن سے تو کوئی انصاف کی توقع نہیں ہے، عدالتوں میں سے شاید کسی عدالت سے کوئی انصاف ہو۔ کیس کیا ہے؟ کیس یہ ہے کہ انہوں نے کہا کہ اگرچہ جو ہے وہ ہمارا جو علامت ہے، انتخابی نشان ہے، وہ اگرچہ چھینا جا چکا ہے، لیکن ہماری پارٹی تو رجسٹرڈ ہے، پی ٹی آئی تو رجسٹرڈ ہے، تو لہٰذا پی ٹی آئی ایز اے پارٹی رجسٹرڈ ہے، تو لہٰذا ہمارے پارٹی کینڈیڈیٹ جیتنے کے بعد ہم ہماری پارٹی کے اندر واپس آ سکتے ہیں، ہم ان کو اپنی پارٹی کے اندر لے کے ہم اپنی پارٹی کے ذریعے سے ہم جو ہے اسمبلی میں جائیں گے۔ تو یہ اس کے لیے انتظار کر رہے ہیں، بہت جلد اس کا جو ہے وہ جو بھی کورٹ کا فیصلہ آتا ہے، اس کے بعد اگر کورٹ کا فیصلہ بہت جلدی آتا ہے، بالآخر وہ بھی ابھی سے آپ لکھ لیں، وہ فیصلہ بھی کل کو
کورٹ کی طرف سے آ جائے گا، لیکن شاید وقت گزرنے کی کوشش ہوگی، چونکہ عدالتوں پر طاقتوروں کا بہت بڑا پریشر ہے. جس طرح یہ ROs کے اوپر بہت بڑا پریشر تھا، آپ کو شاید خوشاب کے وہ RO کے روتے ہوئی تصویر نظر آئی ہوگی، اور اسی طریقے سے مختلف ROs کی جو ہے وہ، اسی طریقے سے ججز کے اوپر آپ کو ہائی کورٹ جو ہے لاہور ہائی کورٹ کے جج کی وہ غیرت مندانہ اشعار کے ساتھ جس طرح انہوں نے استعفیٰ دیا، تو اس طرح سارے بہت سارے غیرت مند جتنے بھی اداروں میں کچھ غیرت مند ہیں ان پر بڑا پریشر ہوتا ہے. تو لہٰذا اس پریشر کی وجہ سے یہ کوشش کریں گے کہ وقت ٹل جائے، گزر جائے، اور PTI کو جتنا دبا سکتے دبائیں. لیکن بالآخر جو بھی ہے انہوں نے بھی اپنا پلان سوچا ہوا ہے. خان کی پلاننگ آپ دیکھیں کس انداز میں یہ ابھی تک سرخرو اور کامیابی کے ساتھ آیا ہے، آگے بھی بالآخر انہوں نے اسمبلی میں کامیابی کے ساتھ جانا ہی جانا ہے، یہ کنفرم ہے. تو لہٰذا اسمبلیوں میں دو صورتیں ہو سکتی ہیں، اسمبلیوں میں جانے سے پہلے ہی ان کے حق میں ہو جائے اور یہ اپنے پہچان کے ساتھ، اپنی شناخت کے ساتھ PTI کے لوگ PTI کے اندر شامل ہو جائیں اور پھر وہ اسمبلیوں کے اندر جائیں. ایک صورت یہ ہے، ورنہ ان 3-4 جو میں نے آپ کو آپشن بتائے ان میں سے کسی بھی پارٹی کے ساتھ ضم ہو کر یہ اسمبلیوں میں جائیں گے، اور اسمبلیوں میں جانے کے بعد پھر آپ کو انشاءاللہ جو ہے وہ بہت جلد آپ کو جو ہے خوشخبری ملے گی. خان میدان میں ہوں گے اور پھر خان کے دشمنوں کو بھاگنا پڑے گا. ہماری دعا ہے کہ پروردگار پاکستانی قوم نے جس غیرت کے ساتھ اور جس بیداری کے ساتھ اپنی ملک کی سلامتی کے لیے اور پاکستان کی جو ہے وہ داخلی خود مختاری اور بین الاقوامی سطح پہ پاکستان کی سربلندی اور آزادی کے لیے، اس لیے کہ اگر عوام کی طاقت کے ساتھ آپ کا نمائندہ منتخب ہو اور جو قانون یہ ہو کہ منتخب نمائندے نے قوم کی مرضی کے مطابق جو ہے وہ حکومت کرنی ہے، تو پھر وہی بندہ بین الاقوامی طاقتوں کے سامنے کھڑا ہو سکتا ہے. ایک چمچہ، ایک ٹاؤٹ اور ایک مہرا اور ایک کٹ پتلے جو بندہ ہے وہ کبھی بھی جو ہے وہ کسی بیرونی طاقت کے ساتھ کھڑا نہیں ہو سکتا، چونکہ وہ خود ایک جو ہے چند بندوں کا یا کسی ایک بندے کا مہرا ہوتا ہے. یہ کاکڑ کھڑا ہو سکتا ہے بین الاقوامی سطح پہ، یہ بین الاقوامی کسی طاقتور کے سامنے آنکھیں اٹھا کر بات نہیں کر سکتا. تو لہٰذا اگر پاکستان کی سرزمین میں فیئر جو ہے اور منصفانہ غیر جانبدارانہ انتخابات کا سلسلہ شروع ہوگا، اور انشاءاللہ یہ آغاز ہے. یہ جس انداز میں PTI کے دوستوں نے استقامت کے ساتھ، شجاعت کے ساتھ، بہادری کے ساتھ یہ جو کام کیا ہے، اس کے نتیجے میں انشاءاللہ آنے والے وقتوں میں بہت حد تک یہ دھاندلی کا تصور ختم ہوگا، اور یہ ROs اور یہ جتنے بھی ٹاؤٹ چمچے ہیں ان کو دوبارہ اتنی ہمت انشاءاللہ نہیں ہوگی، اور انشاءاللہ آنے والا وقت پاکستان کا سرخرو اور سر اٹھا کے جینے والی نسلوں کا پاکستان ہوگا، غیرت مندوں کا پاکستان ہوگا، اور بین الاقوامی سطح پہ سر بلند پاکستان ہوگا. پاکستان زندہ باد.